ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر من ولكم خذ يدي ساحل لا إشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام کی ہر نسبت بے حد سلام قابل صد احترام جی وقار علماء کرام مہمانان گرامی تمام برادران اسلام میرے قبل زینت القرآن حضرت علامہ مولانا قاری محمد زبیر صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے میرے اللہ وحدہ لا شریک کا کلام سنایا. اللہ مزید فضیل اللہ پاک کی مدین و عمر چ مزید برکت عطا فرمائے. اللہ پاک تمام اور مسجد کے حقہ کی مزید خدمت توفیق عطا فرمائے. مجلہ پروگرام ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ عنوان والے نخان پذیر ہے. میں بھی میزبانہ ملک محمد عمیر صاحب کے معاملین کسی ملک کو خاص موضوع کے نہیں، لہٰذا میں مہینے میں رجب شریف کے حوالے میں چند الفاظ تلاوت کیتے ہیں. اللہ پاک حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے. سارے عمل اور استقامت کی توفیق جڑے میں الفاظ بلا تمہید تو میں گفتگو شروع کرنے لگا کیونکہ موسم بھی تم پتہ ہے بات کہیں میں لمبے سفر پہ جانا اس وجہ میں فوری نالے پڑھ لیا تاکہ تاخیر نہ ہو. تو عرض کرنا ہے کہ میں چند الفاظ تلاوت کی تھے. اللہ پاک نے فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، فرمایا سب تو بڑا ظالم وہ بھی جڑا اللہ کے متعلق جھوٹ بولے.
بالخصوص فرمایا وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، جو حق وہ کو آ جائے، سچ وہ کو آ جائے، پھر اس سچ کو سنن تو بعد، سچ ویکھن تو بعد، سچ کو سامنے آن تو بعد پھر وہ دا انکار کرے کہ قرآن کہتا ہے الیس فی جہنم مثوی للکافرین، فرمایا وہ دا ٹھکانہ جہنم میں جڑا کافراں واسطے بڑی بری جگہ ہے۔ اللہ پاک سانو اپنے ہر عذاب کو بنائے۔ حضرات ذی وقار، جھوٹ بولنا قابل مذمت بھی ہے، قابل ملامت بھی ہے، تے قابل لعنت بھی ہے۔ اس سے حوالے سے مہربانی ہیلو انج نہ کرو جی شاہ جی نے تو تشریف لیا ہو، لیکن انج نہ آواز دیو کہ پتہ لگے کہ مسجد یا بازار ہے۔ اگر سید صاحب نے عالمدین نے تو اٹھ کے آرام میں جا کے گزارش کرو، اچھی آواز بھی بلند کرو، یہ مہربانی کرو۔ شاہ جی قبلہ تشریف لیا ہو آؤ تے تشریف لیا ہو، اس سیدہ دی تھان کے نہیں نہیں اس طرح ہے، اگر کرسی ہے تو شاہ جی واسطے چیز کا بدل ہے کہ کرسی پہ یہ تھے۔ اچھا ماشاءاللہ، چلو احباب سادات کے علماء کی گزارش ہے کہ آپ بھی تشریف اگے لے زیادہ مناسب ہو گیا۔ تو حضرات ذی وقار توجہ ہے توجہ، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، سب تو بڑا ظالم وہ جڑا اللہ کے متعلق جواب دے، جڑا رب کے متعلق جھوٹ بولنا مذمت بھی ہے، ملامت بھی ہے، قابل لعنت بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹیاں کہ اللہ دی۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی بندہ جھوٹ بولے تو فرشتہ وہ کو ایک میل دور چلا جاتا ہے، وہ دی بدبو اتنی ہوتی ہے سامنے پتہ نہیں لگتا، تو ایک میل دور چلا جاتا ہے۔ کسے حوالے نال بھی جھوٹ کی اجازت ہے؟ اسی مزاق کے بولتے ہیں، اسی بغیر وجہ تو بولتے ہیں، معاشرے میں جھوٹ بولنے ہیں، تجارت جھوٹ بولنے ہیں، سیاست میں جھوٹ بولنے ہیں، بلکہ بدقسمتی ہے کہ ممبراں تے مصلیاں تے کھلو کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ پاک سانو ہر جھوٹے کو پناہ عطا فرمائے، اللہ سچیاں دے نال رکھے، دنیا بھی سچیاں دے نال تے آخرت بھی سچیاں دے نال۔ کسے حالت اندر بھی حتیٰ کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیالہ دودھ دا پکڑیا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نوش فرماندے نہیں پہ کہ کچھ خواتین کا تشریف لے آئیاں حاضر خدمت ہوئیاں میرے نبی کی بارگاہ تے کریم آقا علیہ السلام نے اس دودھ دا پیالہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عائشہ انہوں نے دودھ پلاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جدو سیدہ ام المومنین نے پیالہ پکڑیا تو فرمایا پیو، کہ بی بی کہہ دیئے میں نے تو بھوکھی نہیں، جدو نے آکھا نا میں بھوک نہیں، تے آقا علیہ السلام فرمایا جھوٹ تے بھوک تو دونوں ہی کٹھے کر لیں۔ اس حال اندر بھی کہ جی میں ساڑھے بھی عادت ہے، انہوں آکھا میں پانی پی لکھا نہیں میں تو پی کے آئے، حالانکہ کوئی نہیں پیتا ہوں۔ یہ بھی جھوٹ لکھیا جاندہ ہے، کسے حال اندر بھی جھوٹ کی اجازت ہے، کچھ استثناء ضرور نہیں۔ وہ میں تو عرض کر دینا نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت دی روشنی کہ جدو دو مسلمان آپس لڑ پہ انہاں دی لڑائی ہو جائے، ناراضگی پیدا ہو جائے، کہ انہاں دو مسلمانہ دی صلح کران واسطے شریعت نے اجازت دیتی ہے جھوٹ بول لے مگر مسلمانہ اکٹھیاں کر جائے۔ اس حد تک شریعت نے اجازت دیتی ہے، مگر یہ تھے بھی بدقسمتی ہے بھی اسی صلح واسطے جھوٹ نہیں بولتے، اسی لڑان واسطے جھوٹ بولتے، حالانکہ یہ تھے شریعت نے اجازت دیتی ہے۔ دوسرا موقع کہ جدو کافران دی فوج ہوئے، ایک پاسے مسلمانہ دی فوج ہوئے، دونوں کے درمیان جنگ ہوئی ہوئے، اسلام دی فتح واسطے، مسلمانہ دی فتح واسطے، اپنے وطن دی فتح واسطے، تاکہ کافران تے روک تاری ہو جائے، کافر ڈر جائے، میدان چھٹ جائے، انہوں نے شکست ملے، اس حالت اندر تاکہ مسلمان جت جائیں، ادھو شریعت میں اجازت دیتی ہے، ادھو جھوٹ بول سکتے ہو تاکہ کافر دوڑ جائے تو مسلمانوں نے فتح ہو جائے۔ اس حد تک شریعت میں اجازت دیتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے، اعتماد والا ہوتا ہے، میرا اللہ کے اللہ کا رسول چاہتا ہے کہ رشتہ جڑیا رہے، شیطان چاہتا ہے کہ رشتہ ٹوٹیا رہے۔ سو شیطان کی ذلت واسطے میاں بیوی ایک دوسرے نال کچھ ایسے جملے کہہ سکتے ہیں جڑے حقیقت کے مبنی نہ ہوں لیکن نیت تے ہوئے اساں رشتہ نبھانا ہے۔
سو اس حالات کے اندر شریعت اجازت دی ہے مومن دی جان دے مال کو بچان واسطے، بلکہ مومن دی جان بچانا واجب ہے، پہنے جھوٹ بھی بولنا ہے۔ تو عرض کرنا کچھ استثناء نہیں، مگر عمومی حالت اندر تجارت ہوئے، کاروبار ہوئے، معیشت ہوئے، معاملات ہوئے، گھر ہوئے، بازار ہوئے، کسے حالت بھی جھوٹ کی اجازت ہے؟ جھوٹا یہ لعنت اللہ علی القاذبین، مگر یاد رکھنا فرمایا سب تو بڑا ظالم اور جھوٹا ہوئے فمن اظلم ممن قذب علی اللہ، جڑا بندیاں نال نہیں بولتا یا بندیاں دے متعلق نہیں بولتا وہ جھوٹا ہے جڑا رب دے متعلق جھوٹا۔ سب تو بڑا ظالم ہے وہ کیویں؟ یاد رکھنا، میں مختصر کرنا کیونکہ موضوع تک گئے، میں توحیدی گفتگو کرنا پیا۔ وہ کیویں سب تو بڑا ظالم ہے اور جھوٹا ہے؟ وہ اس وجہ کو کہ رب دے متعلق جھوٹے دے کہ کوئی شخص مخلوق نو خدا سمجھے یا معاذ اللہ خدا نو مخلوق بھی سطح سمجھے۔ یاد رکھیا جے مخلوق خدا نہیں ہو سکتی تو خالق مخلوق نہیں ہو سکتی۔ یہ الحمدللہ اہل سنت دا، اہل ایمان دا عقیدہ ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی مخلوق وچوں عبادت دی لائق نہیں، کوئی سجدے دی لائق نہیں، کوئی عبادت دی لائق نہیں، کوئی باقی وجود کے موصوف بھی ذات نہیں، وہ ایک کوئی اللہ وحدہ لا شریک ہے جڑا ساری کائنات دا خالق تخلیق فرما، وہ میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یاد رکھنا کچھ دنیا کے وہ لوگ نہیں جنہوں نے کئی خدا بنائے، لات، عزا، منات، ہبل، رام، گنیش، ہنومان، پتھر دی پوجا، سورج دی پوجا، چند دی پوجا، انسانہ کے سامنے سکتے۔ یاد رکھنا سنیہ دا عقیدہ ہے زمین و آسمان پر میرے نبی تو شان والا نہ کو آیا کہ نہ کو آئے گا۔ اہل سنت دا عقیدہ ہے سجدہ تسی نبی نو بھی جائز نہیں سمجھتے، کسے کو اللہ تو سوا سجدہ عبادت جائز نہیں۔ مسلمان یاد رکھنا کچھ وہ نے جڑے مشرک نے شرک کرنے والے اور کچھ بدبختوں نے جڑا معاذ اللہ دے وجود اللہ دی ذات کا انکار ہے، وہ کہنے میں معاذ اللہ خدا ہے ہی نہیں۔ ایک 2-4 سال پہلا یوکے دے اندر لنڈن وہ ایک بہت بڑا سائنسدان آج دے اینا 2-3 دہائیاں دا وہ ناسی سٹیفن ہاکنگ، وہ مریا جو ساری زندگی تبدیل کرتا ہے there is no God معاذ اللہ، کہنا سی اللہ ہے ہی نہیں۔ تو جدو مریا میرے دوست کے لنڈن میں کہتا شاہ جی جڑا ساری زندگی آندا سی نا اللہ کوئی نہیں، آج جو آپ کوئی نہیں گیا، اللہ ہے سی کہ اللہ کرے، وہ حی و قیوم دی ذات نہیں تو ساری کائنات کھانا۔ مسلمان یاد رکھنا اللہ دی ذات، بلکہ میں کو حقائق سنا دینا تو سادی مائی سی نا تو پہلا پنڈا دے چنا کہ لوگاں کام کرنا تے نال اللہ رسول دا ذکر کرنا، کدی درود پاک پڑھنا، کدی اللہ کا ذکر کرنا۔ ہن تے روایتیں ہی بدل گئی ہیں، ہن گانے کرنا جناب وہ لائیاں ہوندیاں نے، ہیڈ فون لگے ہوندے نے، ٹوٹیاں لگیاں ہوندیاں نے تے گانے سنے جا رہے ہوندے نے، جے حال چلایا تے ٹریکٹراں تے گانے لگے، اسی سمجھ پھر آندے ہیں سفر فصل چنگی نہیں ہوئی۔ کوئی اللہ دے بندیا کدی اندے نال فصلاں چنگیاں ہوئیاں نے کہ حال چلانے تے سورہ الرحمن پڑھ کے حال چلانا، پانی لانے تے میرے نبی تے درود و سلام پڑھنا، روایتاں تے صحاب برکتاں تے صحاب کرو کڑیاں۔ تو عرض کرنا پیا وہ بائی چرخہ بھی کرتے، ایک سادہ ایک بڑا بڑا اپنے پروفیسر تے پی ایچ ڈی سکولر سمجھن والا، انہیں دیکھا کہ مائی اللہ کا ذکر کر دیئے پئی تے نالے کام بھی کر دیئے، چرخہ چلا دیئے پئی۔ وہ ایتھیس سی وہ معاذ اللہ دی ذات کا انکار کرنے والا، انہیں کہا مائی معاذ اللہ کوئی خدا نہیں، اے میں تو لگی اپنے اپنے کھپانی پئی، کوئی اللہ نہیں ہے گا معاذ اللہ۔ جو دنیا آکھے نا اللہ نہیں ہے گا، وہ مائی کہتی ہے چل چل کام کر، میں تو ماننی ہے میرا رب تے ہے بے۔ ان دونوں دی تکرار شروع ہو گئی، وہ آکھے اللہ ہے بے، پروفیسر آکھے کوئی نہیں۔ وہ جدو انہیں آکھے ساتھی جی مائی میں انہیں آکھے مائی جے تو اللہ ہے بے تیرے کو دلیل کی ہے، انہیں آکھے دلیل میرا چرخہ ہے، دلیل میرا چرخہ ہے۔ انہیں آکھے تیرا چرخہ رب دی ذات دی دلیل کی نہیں۔ انہیں آکھے بیکھے نا کملیا میں روز جڑا چلانی ہاں، میں تاگا ہے تے چلانی ہاں، کتنی ہاں، انہوں سجے پاسے چلاندی رہی ہاں، جے میں نہ چلاما ایک کھلو جاندہ ہے، میں سو جاما ایک کھلو جاندہ ہے، میں بیمار ہوما ایک کھلو جاندہ ہے، جنہ چر میں نہ چلاما ایک چرخہ نہیں چلدا تو چلیا جے کہ چھوٹا جا چرخہ بغیر میرے تو نہیں چلدا کہ سورج ایمی چلی جاتا ہے، چند ایمی نکل گئے پیا، بارش ایمی بس نہیں ہے پئی، سبزہ ایمی اگتا ہے پیا،
کشتی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ وہ بندہ بڑا حیران ہو، انہیں آکھیا مائی تے جڑی نے تمہیں سروں لے گئی۔ انہیں آکھیا میں بڑا پڑھیا لکھیا، انہیں آکھیا اماں چل میں تیری مان لینا اللہ ہے بے، پر تو تے ایک اللہ کا نام لینی ہے، ایڈی وڈی دنیا، ایڈی وڈی کائنات تے ایک بند کی میں چلا سکتا ہے؟ انہیں آکھیا نہیں میرا سونا ہے بھی کل لے وحدہ لا شریک ہے۔ انہیں آکھیا مائی ایک میں ہو ایڈی وڈی کائنات، وہ ایک بھی دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، چار بھی ہو سکتے ہیں، معاذ اللہ۔ مائی آکھیا نہیں سونا ہے بھی کل لے وحدہ لا شریک ہے، احد یکتا ہے۔ انہیں آکھیا اچھا تیرے پر دلیل؟ انہیں آکھیا میرا چرخہ۔ انہیں آکھیا ایدی دلیل بھی تیرا چرخ ہے؟ انہیں آکھیا ایدی دلیل بھی میرا چرخ ہے۔ انہیں آکھیا کیویں؟ انہیں آکھیا دیکھے نا میں میں چلانی ہے نا تو میں سامنے بیٹھی ہونی ہے سجے پاسے گیڑ دی رہی ہاں، یہ چلتا رہتا ہے دھاگا جڑا اتنے چلیا رہتا ہے تو میں کٹ دی رہی ہاں تے جے میرے تو سوا انہوں کو ہور چلان والا ہوگی، میں ادھر بیٹھی ہوں وہ دوجے پاسے بیٹھا ہوگی، میں سجے زور لاواں وہ کھبے زور لائے تے چرخہ چلے گا؟ انہیں آکھیا نہیں دھاگا تے ٹوٹ جائے گا، چرخہ تے تاں چلے جے ایکو پاسے چلان والا ہوگی تے جے دو ہوں گے ادھروں چلائے دوجا ادھروں چلائے تے چرخہ تے نہیں چلنا۔ انہیں آکھیا پھر آپ کو سمجھ جا جے اللہ کو سوا کو ہور ہوندا نا رب تے ایک مشرق تو سورج چڑھاندا دوجا مغرب تو چڑھاندا، سورج تے چڑھدا ہی نہ، سورج نہ چڑھدا، وہ ایک ہی اللہ وحدہ لا شریک ہے جڑا جویں چاہے جدوں چاہے جس طرح چاہے میرے رب دے حکم نال ساری کائنات چلتی ہے۔ وہ ایک کو اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یاد رکھیا کہ مسلمان ساڈا سنیا دا عقیدہ ہے، وہ ساری کائنات کو اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے۔ ساری کائنات اللہ دی کچھ بولو نا یاد، ساری کائنات اللہ دی محتاج ہے۔ زمین و آسمان اندر میرے کریم آقا علیہ السلام تو زیادہ شان والا نہ کو آیا نہ ہونا ہے۔ اتنی عظمت، اتنا مقام، اتنی رفت، اتنی بلندی، اتنے معجزات، مگر یاد رکھنا وہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا سونا اشارہ کرے تو صبح سورج بھی لوٹا سکتا ہے، جیڑا نبی اشارہ کرے تو چند ٹکڑے کر سکتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام منبر تے تشریف فرما نے، ایک سامنے بندہ کملی والے مر گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بابا جی مہربانی کرو ذرا گفتگو نہ کرو، شکریہ، تو عرض کرنا پیا۔ انہیں کہا کملی مر گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کی ہو ہے؟ عرض کرتا ہے سونیا مہینے ہو گئے، مین نہیں پیا پئی، زمینہ بنجر ہو گئیاں، جانور بھوکے مرتے نہیں پے، سبزہ اگنا بند ہو گیا ہے، ہر چیز برباد ہو دی ہے۔ صحابی فرمانے بندہ لے گل کرتا پیا تے بیٹھا نہیں، میرے قریب آکے نے ہاتھ چکے نے تے بندے دے بین تو کوئی نہ کالے بدل آکے بسنا۔ ایک دن، دو دن، تین دن، اگلا جمعہ آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ منبر تے تشریف فرمانے، گفتگو شروع فرمان لگے تو بندہ پھر کھلو گیا۔ کملی والے اب مر گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہن کی ہو ہے؟ کملی والے اب پہلا مین پہنتے نہیں جو ساتھ دن ہو گئے کھلوتا ہی نہیں پیا، ہر شاہی ڈب دی ہے، پہی پانی پانی ہو گیا، جل تھل ہو گئی۔ صحابی فرمان نے میرے نبی نے ہاتھ چکے تھے، ہاتھ آلے میرے نبی نے چہرے اقدس کے نہیں آئے تو بس کے بدل پشان ہو گئے۔ وہ میرا نبی تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا بدل پر سا سکتا ہے۔ وہ کریم آقا علیہ السلام ابو جال دی حضرت عیسیٰ دی بڑی شان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کی تھے، مگر میرے نبی دی شان میں جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانی مسیحہ ہمارا نبی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی شان میں ابو جال دے ہاتھ پتھر میں، پتھر بے جان ہوتا ہے، پتھر بول نہیں سکتا، پتھر کلام نہیں کرتا، پتھر سندا نہیں، پتھر فہم ادراک شعور نہیں ہوتا، مگر میرے نبی کو اللہ نے شان دیتی کہ ابو جال دے ہاتھ پتھر کہنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسو میری منہ کی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میں دساں کہ آپ پہ بولن، میں دساں کہ آپ پہ بولن۔ انہیں کہتے بڑا کمال ہے، میرے نبی اشارہ کیتا جیڑے پتھرہ سے جان نہیں انہوں نے جان ملی، جیڑے بول نہیں سکتے انہوں نے قوت گویائی قوت کلام ملی، انہوں نے عقل بھی مل گئی، انہوں نے پتہ لگ گیا اشارہ کرنے والا کو عام بندہ نہیں اللہ دا سچا رسول۔ وہ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
جیڑا نبی اشارہ کرے کہ نظام کائنات بدل جاوے وہ میرا نبی جنہیں بارگاہ درخت آ کے گواہی دے دینے پہ پتھر میرے نبی دا کلمہ پڑھ دینے پہ میں تقریر کرنی ہے اسی بار بار چھیڑیا نا تو میں بھی تنگ ہوا گا تو جی یہ تھوڑا خراب ہو گیا تو پھر میں غصہ چل جاتا ہے یہ میری ہے بیماری پہلی لیکن مہربانی کرو تسی میں بہت تیار کرنا بزرگ آدمی ہے تو یہ مہربانی کرے آج تو صاحب یہ ذکر ہے توجہ وہ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی لجپال جڑا اشارہ کرے ڈوبیا ہوا سورج بھی لوٹ آوے پتھر ابو جہل دی مٹھی وچ میرے نبی دا کلمہ پڑھ دینے پہ پھر اسی کیوں نہ یہاں کیے پتھرانو کلمے پڑھا جاندا اے او پتھرانو کلمے ایکو پہنچ کٹ کر دو کیونکہ رولے تو نہ مینوں فائدہ نہ فائدہ تو سامنے جی وکارو پتھرانو کلمے پڑھا جان کوئی بندہ چوک کر کے نہ بوے میرے نبی دی شان نات میرے نبی دی عظمت اللہ نے عطا فرمائی ہے اچھی میرے نالا کو پتھرانو کلمے او پتھرانو کلمے پڑھا جان دائے او سکیاں کھجورا اگا جان دائے او سکیاں کھجورا او پتھرانو کلمے پڑھا جان دائے او سکیاں کھجورا اگا جان دائے او سکیاں کھجورا اگا جان دائے او یعنی بولیانو ملا جان دائے او یعنی بولیانو ملا جان او گنگیاں نو گلا کرا جان دائے او گنگیاں نو گلا کرا جان دائے او گنگیاں نو گلا کرا جان دائے تو سامنے جی کا رض کرنا پیا وہ میرا نبی جیرا اس نظام کائنات بدلتا ہے پیا چننوں تو ٹکڑے کرتا ہے پیا سکیاں کھجورا سونا اگا رہا ہے مگر سادہ کیتا ہے وے میرا نبی اپنے ہر کمال ہر صفت ہر شان میرے نبی ہر معجزات بلکہ میرا نبی ہونے بھی اللہ دا محتاج ہے اللہ ہوئے جڑا کسے دا محتاج نہیں ولی ہوئے غوث ہوئے قطب ہوئے ابدال ہوئے نبی نہیں نبیان دے سردار بھی میرے اللہ وحدہ لا شریک دے محتاج نے رب ذوالجلال ہوئے جدی شان ہوئے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز میرے رب نے قبضہ قدرت دے اندر ہے وہ جدوں چاہے جویں چاہے میرا رب کر سکدا ہے میرا اللہ جدوں چاہے جو چاہے جس طرح چاہے وہ میرا رب ذوالجلال بلکہ حضرت رومی کشمیر حضرت میاں محمد بچ عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی وہ بھی اپنے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں پہ ساڈا رب ذوالجلال ہوئے آپ فرمانے پہ ہوئے آپ مکانو خالی اس تھی آپ مکانو نہیں سبحان اللہ ہولی کیا ہوئی ہوگا ہے میں لگتا ہے اللہ عمیر نے تو لنگر نہیں کھوایا نہیں عمیر ہے کہ دے عمیر لنگر نہیں نہ دیتا ابھی یہ بندے نہیں پہ بول دے سانو پہلا کھوا لیا سو تو ہم والے کو سوچتا پانی والے کی تھی چلو کوئی پکا ہے نا مجھے سارے واسطے تو پھر وچ کرنے کیونکہ آج کل ڈیلاں پیاں چل دی ہیں تو پھر ڈیل کر لینے ہیں یا جے تو میں تقریر کرنی کلے آنے تو پھر آپ تہاڈا لنگر بھی میری گڈی دی ڈیگی وچ رکھ دیو لنگر بھی میں سارا کھانا تقریر بھی کلا کرنا تے جے لنگر رل کے کھانا ہے تو پھر تقریر کلیاں تے نہ کراؤ سبحان اللہ رل کے کریے سرکار دا ذکر ہے ویکھو تہاڈے تے الیکشن پہ ہوندا جی دی پارٹی اپنی پارٹی دا نعرہ مار دی کہ نہیں کوئی آنے آیا ہے شیر آیا کوئی آنے بلہ آ گیا ساڑھا سی آنے کرین آئی ہے سارے نعرے پہ بجتے
تے جیڑی پارٹی دا بندہ ہوئے اپنی پارٹی والی بول دے تے یہ یاد رکھیں کہ دنیا دیا پارٹیاں کدی جیت گئیاں کدی ہار گئیاں کدی چھڈ گئیاں جے اسی ساڈی جیڑی پارٹی نا حزب اللہ وہ رب نے سونا نبی کلیا ہے تے نبی لجپال سارے دا پسند ہے اس وجہ تو سرکار کا ذکر ہوئے تے پھر گج وج کے کریا کرو عرض کرنا پیا میرے رب ذوالجلال دی حمد حضرت رومی کشمیر میاں صاحب رحمت اللہ ہے فرماندے پہ ہوئے آپ مکانو آپ مکانو خالی اس تھی کوئی مکان نہ خالی محمد او رکھدا نت سنبھالی ہر ویلے بندے تھک بھی جاندے نے بندے اکتا جاندے نے بندے کمزور ہو جاندے نے بندیاں دے بسوں گلاں پار ہو جاندیاں نے مگر میرا رب ذوالجلال ہوے جڑا نہ تھکن والا نہ اکتان والا نہ مازل ہوے جڑی طاقت تو کوئی چیز بارے ساری کائنات جویں میرا رب چاہے چلا سکدا ہے ارباں کروڑاں کائنات میرا رب اپنے حکم نال بنا سکدا ہے کوئی ہر ویلے ہر چیز محمد او رکھدا نت سنبھالی کہ اول حمد اول حمد ثنا الہی وہ جو مالک ہر ہر دا اس دا نام اچھی میرے نال رکھو اس دا نام اس دا نام چتارن والا کوئی میدان نہ ہردا اس دا نام چتارن والا کوئی میدان نہ ہردا تو صحابی نے جیو کا عرض کرنا پیا میرے رب ذوالجلال نے فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ فرمایا سب تو بڑا ظالم ہوئے جڑا معاذ اللہ دے متعلق جھوٹ بولے وہ شرک کرتا ہوئے اللہ تو سوا کسی دی عبادت کرے اللہ تو سوا کسی کو الہ مننے اللہ تو سوا کسی کو واجب الوجود موصوف ذات مننے نہ سادہ عقیدہ نہیں اسی اللہ نو ایک منن والے او دی عبادت کرن والے او سجدے کرن والے اسی سادہ عقیدہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یہ الحمدللہ سادہ عقیدہ ہے سادہ اللہ دی بارگاہ یا اللہ جنہ چر زندہ رہیے تیرے عقیدہ توحید کے لئے یا اللہ تیرے تو سوا کوئی الہ نہیں تو ہی ساڈا خالق تو ہی ساڈا مالک تو ہی ساڈا رازق تو برادران اسلام فمن اظلم ممن کذب علی اللہ ظالم ہے وہ شخص سب سے بڑا جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے یا میرے اللہ کی ذات کا انکار کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا لیس فی جہنم مثوی للکافرین وہ کافر ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے برادران اسلام یاد رکھنا مگر بالخصوص میرے اللہ وحدہ لا شریک ہے وَقَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ جب حق اس کے پاس آ جائے سچ آج جو پنجابی کہتے ہیں جدو نتارا ہو جائے پھر نہ بندی پھر اللہ پاک فرمانا اگر بڑی بری جگہ ہے جنت وَقَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ حق جب آ جائے ان حق کی ہے
یہ تے سارے بلی کئی ایسے ہونا کہ شاہدی کا مطلب ہے کہ وَقَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، جب قرآن آ گیا کیونکہ قرآن حق ہے، میں نے کہا بالکل درست ہے، ہم مانتے ہیں اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام حق تھا، حق ہے اور حق ہی رہے گا۔ قرآن کی ایک ایک صورت ہی نہیں، ایک ایک حرف، ایک ایک شاد مت، وہ الف الحمدی الف تو لے کے بناس دی سین تک سارا قرآن ہی حق ہے۔ سارا قرآن ہے، کچھ ہی بولو، سارا قرآن حق ہے۔ میں کیا بالکل میں تائید کرنا ہے، انڈورس کرنا ہے اس گل میں کہ اللہ کا قرآن حق ہے، مگر میں کیا بیلیا اسی قرآن کا انکار نہیں کرتے، مگر میں نے یہ سمجھا قرآن آیا کیوں؟ قرآن کو تو ہم حق مانتے ہیں، جو نہ مانے وہ بے ایمان کافر ہے، مگر قرآن کیسے ہم تک پہنچا؟ کیا یہ پہاڑوں پہ نازل ہوا، درختوں پہ آیا، یا ڈائریکٹ ہماری طرف آیا؟ قرآن کیسے آیا؟ تو یہ ماننا پڑے گا، ارے قرآن ایسے نہیں آیا، پہلے اللہ نے صاحب قرآن بھیجا۔ صاحب بولو نا یار، صاحب پہلے میرا نبی آیا، پہلے اللہ کے حبیب آئے، آخر زمان نبی آئے، وہ نبی آئے، پھر میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر قلب مصطفیٰ پہ اللہ نے اپنا کلام کو نازل کیا۔ تو قرآن سے پہلے ہمیں مصطفیٰ کی ذات کو حق ماننا پڑے گا، بغیر نبی کے قرآن نہیں آیا۔ قرآن آیا تھے اب اللہ دے آخری نبی تے نازل ہوئے ہیں، قرآن آپ نہیں آیا، رب نے پہلا نبی کھلیا، مننا پڑے گا وَقَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، وہ میرا نبی آیا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، میرا نبی بھی حق ہے، نبی تے نازل ہونے والی کتاب بھی حق ہے، اللہ دا قرآن بھی حق ہے، اللہ دا نبی بھی حق ہے، میرا اللہ بھی حق ہے، میرے نبی دی زبان بھی حق ہے۔ بلکہ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں کلام کرنا نا تے نبی دے صحابی سن لکھ لیندے سن، ہر گل نہ لکھ لینا، دوجے صحابی نے کہا تو ہر گل ہی لکھ لینا۔ میرے نبی دی کیفیات کدی جمال ہوندا ہے، کدی جلال ہوندا ہے، کیونکہ نبی بشر کامل تھی تے بشر تے کئی کیفیات ہوندیاں، تے تو ہر گل نہ لکھیا کر۔ اس صحابی نے لکھنا چھوڑ دیتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو پہلا لکھنا سا ہوں کیوں نہیں لکھتا؟ عرض کی تھی کملی والے بڑے غلام نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ کدی نبی جلال ہوتا ہے، کدی جمال ہوتا ہے، تے ہر گل ہی لکھ رہے ہو۔ جب اتنی گل ہوئی نا تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یاد رکھ میں جدوں بھی بولا میں حق کی بولا، جدوں بولا حق بولنا، پاویں جلال ہوئے، پاویں جمال ہوئے، پاویں جلوت ہوئے، پاویں خلوت ہوئے، میرے مصطفیٰ کی زبان سے ہمیشہ حق ہی نکلتا۔ میرا نبی جدوں بھی بولے حق بولتا ہے، بلکہ قرآن بھی آتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی جدوں بولے اپنی مرضی نال نہیں بولتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے، رب دی مرضی تو بغیر میرا نبی کلام ہی نہیں کرتا۔ اے قرآن بھی جڑا میرا نبی تے آیا، نبی بولے تے اللہ دا قرآن بن رہا ہے۔ کیوں نہ ایسی آکھیے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اچھی میرے نارا کو ساڈے نبی دی آواز بلندہ کو ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی سے قرآن کسے اور دا کلام چنگا لگتا ہی نہیں، کسے اور دا کلام چنگا نہیں جی، کسے اور دا کلام چنگا، حتیٰ کہ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام صحابی نو آواز دے میرے وہ صحابی تھوڑی دیر نال تاخیر نال میرے نبی دی بارگاہ حاضر نے کریم آقا مدینے دے تاجدار علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی دیر کیوں لائی؟ عرض کی تھی مدینے دے تاجدارا میں تے نماز پڑھنا سا پیا، میں تے اللہ دی عبادت کرنا سا پیا۔ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ
وسلم نے جدو سنیا اللہ کا قرآن آیا جبریل میں نبی دی بارگاہ وچ حاضر خدمت ہو گئے اللہ کا پیغام دیتا کملی والیا اپنے غلام نو کہہ دے میں آیا کریمہ تلاوت کر دینا اللہ نے قرآن نازل کیتا یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم فرمایا جدو میرا نبی بلاوے مت سمجھو کلے نبی بلائے جدو نبی بلاوے تو رب بلاتا ہے میرے نبی دا بولنا میرے اللہ دا بولنا پھر کیوں نہ آکھیے ساڈے نبی دی زبان ساڈے نبی دی فضا گونجے ساڈے نبی دی زبان ساڈے تے قرآن کی سے اور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں کسے اور دا چنگا لگتا ہی نہیں کسے اور دا بیان چنگا کائی نہیں ہوئے ساڈے نبی دی زبان تو سامی نے جیو کا رس کرنا پیا میرے نبی ذوالجلال دے نبی وقصبہ بصدق رجاؤ اے قرآن بھی آیا مگر قرآن تو پہلا آمینہ دا لال آیا میرا نبی بھی حق ہے نبی تے نازل ہونے والی کتاب بھی حق ہے جس رب نے کتاب نازل کی تھی وہ اللہ وحدہ لا شریک بھی حق ہے اللہ بھی حق قرآن بھی حق میرا نبی بھی حق تو قرآن آتا ہے جب حق آ جائے حق کچھ بولو حق آ جائے پھر انکار کرے تو حکم کیا ہے الیس فی جہنم مثوی للکافرین اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو کافروں کے لیے بڑی بری جگہ ہے یاد رکھنا ان میں جنہی عرض کرنے لگا میرے نبی حق میں دوبارہ کہنے لگا اللہ بھی حق سبحان اللہ کو اللہ دی شان ہوئے تاوی سبحان اللہ قرآن دی عظمت ہوئے تاوی جو مصطفیٰ دی رفت ہوئے تاوی ایک کلمہ نہ بھولیا نبی بھی حق قرآن بھی حق تے وہ رب بھی سونا ان جدوں میرا نبی کیونکہ رجب دا مہینہ میں عرض کیتا ہے میرا نبی اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو سیر کرائی وہ دا ذکر بھی قرآن کہتا ہے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر رب فرماندا ہے پاک وہ ذات جن نے سونے اپنے حبیب نو سیر کرائی کتنا ٹائم لگا لیلا ساری رات نہیں لگی یہ جو تنوین ہے نا جنہی اٹھی سی ڈبل پیش ہے علماء فرماندے نہیں ایک قلیل وقت واسطہ ساری رات نہیں لیلن رات دا تھوڑا جیسا تو سیر کتوں کی تھی مکے تو بیت المقدس تو پہلا آسمان دوجا آسمان ستے آسمان بھی تھلے تے اگے پھر سمہ دنا فتدلہ فکان قاب قوسین او ادنا یہ منزلہ سیر کی تھی اتنا سفر کر کے سیر کر کے سونا واپس آیا تو سورج نہ چڑھیا رات نہیں مکی میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت اللہ شریف میں تشریف فرماؤ مکے والے ہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج دی رات آسمانہ دی ساری جنتاں دی سیر کر رولا پہ گیا انہاں کھلے نبی گل سن پہلا آندے ساتھی جبریل آسمان میں تو ہوندہ ہے وہ نہ دنے میں تو گیا بھلا بیر کے صحیح انجو سکتا ہے وہ جنو گل کرے وہ اکھندا جی بھی کتی ہویا
चौधरी जी इन्हें कभी होया क्योंकि जेडे नाम ने आ चौधरी बने होंगे ना इन्होंने दीन का बेड़ा ही गर्क कर छड़िया कौमां दा मजहब उन्हां दा चौधरी बन गया सरदार बन गया नंबरदार बन गया और हुंदा भी है साडे कल्चर दी पूरी दुनिया दे आदत रिवाज दे अंदर मैं तो कई आंदे शाह जी आ मैं क्या मेरे पासे च होवे ना तो मैं माड़े बंदे नूं दीन दा जेड़ा ना कुछ अरसे आदत बंदी ला दिया आखे किवें मैं क्या 4 दिन ना मसीह ते बंदा लबे नमाज पढ़ाने वाला ते फिर नंबरदार आके शाह जी को बंदा जो मैं मुंडा तेरा लुल्ला बंदा मैं क्यों दिया अपने मुंडे नूं कल जेड़ा कुरान भी पढ़े हदीस भी पढ़े वो आके मिंबर ते बवे किन्ना चर मांग के बंदे बाहर मकाने एडा वड्डा पिंड होवे ते एक बंदा विच आलिम ना होवे यार जरा सोचो ना इस गल एडा वड्डा पिंड हो गया ते एक बंदा भी आलिम ना होवे क्यों ना हो वो जो उठो कराची हो गया बावल नंबर आ गया पिंडियों आ गया अल्लाह दे बंदे अपने पिंड विच ऐसा बंदा और याद रखे बंदा भी जरा पिंड दा चौधरी है ना वो अपने मुंडे नूं दीन पढ़ाए सुभान अल्लाह बड़िया गरीबा कलमा पढ़िया सी अजान उदों बाहर होई जे मक्के दे चौधरी कलमा पढ़िया सी सुभान अल्लाह ए जेड़ा मिंबर से बैठा ना एक माड़े बंदे दा काम भी अल्लाह दी कसम नहीं की माड़े बंदे ते देखना अगर चौधरी भूल के वेखो उन्होंने अपनी आयत ही भूल जाती मैं तो सही दसना जितने अंबिया आए थे ना तगड़े सन एक भी कमजोर नहीं सन खुलफाए राशिदीन तगड़े सन दीन की बात करना मजबूत ते तगड़े बंदे का काम भूखे बंदे का काम नहीं होते दीन में भूखे को खा जाएगा अजीब तो ते बेड़ा गरक पे होंदा और जो बाड़ा बंदा पिंड का सब तो गरीब बंदा दीन पढ़ के आ जाए ना तो वो मिंबर पे बैठ के नमाज आन देवे तो भावें चौधरी दिल करे आवे ना आवे उन्हें कभी आख्या चौधरी चल मसीते उसकी जरूरत ही नहीं तो जे चौधरी आप दाढ़ी रख के पग बन के आके चलो रामे उठो ता ते रामे की आखना चौधरी मैं नहीं जाऊँ मैं नहीं चौधरी जिवें तुसीं आंदे हो तां काम सीधा होना है वो चौधरी सी ना तो उन्हें आख्या जेड़ा बंदा अपना काम होगा दीनू आज करेले खाने दिल करता है उन्हें कहा चौधरी जी करेले की क्या ही बात है खून साफ कर दो बड़ियों तरीफा उन्हें आख्या लिया मुड़ करेले उन्हें करेले शरे चंगे भुन के उठा चौधरी को बड़ा स्वाद आया दूजे दिन मुड़ दीनू ने करेले चपका चौधरी मुड़ खा गया तीजे दिन भी जो वेख्या 2-3 दिन खा देते अंदर खून भी कौड़ा हो गया उन्हें कहा दीनू है कि हर वक्त कौड़ उन्हें कहा चौधरी छड्डो को करेले खान वाली शायद वो चौधरी परत के देखिया उन्हें आख्या पहला तो तरीफ बड़ी उन्हें कहा चौधरी जी मैं नौकरी करेलियां तो नहीं थोड़ी करनी याद रखिया जी मिंबर ते तगड़े बंदे बाओ माड़ा बंदा दीन भी बेच खाएगा टुक्कर पीछे दीन अपना बेचते हैं लोग मिंबर ते वो बंदा पवे जेड़ा घरों रज के आवे भूखा भी होवे ना ते मांग के ना खांदा हो सुभान अल्लाह साडी बदकिस्मती है वे बहरहाल मैं तो दावत देना मेरा काम ही पैगाम देना कोशिश करो एक मुंडा अपना जरूर आलम दीन बनाओ सुभान अल्लाह मेरा एक दोस्त है लंदन मेरे नाल पढ़ता रहा कसूर वकील साहब ने मेरे नाल उन्होंने प्रैक्टिस भी करते ओदा वालिद फौत हो गया ते मैं ओदे वालिद हो के पीर जी जनाजा तुसां पढ़ाना है मैं चला गया जनाजा पढ़ाया तो क्योंकि क्लास फेलो सी मैं 2 दिन ठहर के मुड़ गया तो रोवे पिया जिन कहना ढाई मार के रोवे तो मैंने कहा तेनू क्यों है सबर की तलकीन की कहते शाह जी वो तो है ही अल्लाह का हुक्म सी मैं कहा मैं रोना क्यों कहते पीर जी मैं प्यो का जनाजा को नहीं पढ़िया मैं क्या तू तो मेरे पीछे खलोता से कहते शाह जी सिर्फ खलोता ही सा आंदा ही नहीं मैं अपने प्यो नूं भी दाग आ के दबिया ऐ जी हालत वकालतां हुंदियां ने अंग्रेजियां हुंदियां ने आ सैन तुसां हाल नहीं वेखिया किन्ने पार्लियामेंट है जिन्होंने सूरह इखलास नहीं भी होती कम से कम इन्ने जो के पुत्र काट हो जेड़ा तुम्हारा जनाजा ही पढ़ाने जोगा हो जाए बंदा खुदा है ना दुनियादारी है जी किसी काम नहीं होना अल्लाह दी कसम अल्लाह रसूल दा फजल ते नबी दा दीन काम होना सुभान अल्लाह अपने पुत्रों को कुरान पढ़ाओ हदीस पढ़ाओ आलिम बनाओ यूनिवर्सिटियां भी जरूर करो जरूरी नहीं मेरा दीन भी होवे दीन भी पूरा होवे तो दुनिया भी पूरी होवे फिर पता लगेगा तो
برادران اسلام عرض کرنا پیا ایک پتر دیا مینوں 6 سال بعد ویکھاں پیڑ سیدھا ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا ان اللہ دے فضل نال پڑھا کے کلا تو صاحب مہینے زیرو کر تو جو ہے وہ چودھری جڑے مکے دے وڈے چودھری ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ ولید امیہ انہاں سنو نہ رولا پا دیتا انہاں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدی انج بھی ہویا پراپیگنڈا شروع ہو گیا ہے جو ویکھو جی نبی آندے نے پہ انہاں کیا ساری مننا میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسو کیویں گئے ہو اللہ دا قرآن گواہ ہے میرے نبی نے فرمایا میں آپ پہ نہیں گیا سبحان اللہ اسرا بعبدہ میں آپ نہیں کیا میرا اللہ مینوں سیر کراندہ رہا ہے وہ جڑا قادر مطلق رب ہے جڑا مجبور نہیں جڑا آج لوگ جڑے عجز و انکساری تو پا کے وہ میرا رب میں سیر کراندہ رہے انہوں نے جدو میرے نبی نے اپنی شان بیان کی تھی اللہ کی قدرت بیان کی تھی اپنا معجزہ بیان کیتا سارے نے انکار کیتا وَتَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ کہ اللہ دا قرآن آدھا پیا أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ اللہ دے قرآن کا انکار کرنے والے اللہ دی قدرت کا انکار کرنے والے نبی دے معجزات کا انکار کرنے والے الیس فی جہنم مثوی للکافرین انہوں نے انکار کیتا پورے مکے دے اندر رولا پہ گیا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آندے نے پہ میں تے آسماناں تے گیا ہاں میں تے سیر کرتا رہا ہاں انہاں کیا سانی بننا رولا پہ ہویا مگر انہوں نے کی پتا ہوئے ساڈا تے کوئی سانو پوچھے دسو شاہ جی اسیاں نے چھلیو تے نوں کی بتائی ہوئے ساڈا کی ہے اے رب لے جان والا سونا جان والا رب لے جا سکتا ہے سونا جا سکتا رب لے جا سکتا ہے سونا ساڈا تے عقیدہ ہوئے سریلا مکان سے طلب ہوئی سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بالا حالے بھی نہیں سارے نہیں بولے جڑا مینوں اللہ زبان دیتی ہے اپنے نبی کے ذکر واسطے اپنی زباناں نوں کھولو کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلا غلا بے کمال ہی سریلا مکان سے طلب سریلا مکان لا مکان سبحان اللہ سبحان اللہ لا مکان لا مکان لا مکان لا مکان سریلا مکان سے طلب سریلا مکان لا مکان سریلا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے
عرض کرنا پیا ساڈا عقیدہ ہوے تو جدوں سارے نے انکار کیتا فکذب بالصدق رجاؤ سارے نے انکار کیتا اللہ دی قدرت دا انکار میرے نبی دے معجزے دا انکار قرآن دی حقانیت دا انکار کیتا کیونکہ قرآن اندر سبحان الذی اسرا بعبدہ انہاں نے انکار کیتا کہ قرآن نے کہہ دیتا ہے جڑے منکر نے میرے نبی دے قرآن دے خدا دے الیس فی جہنم مثوی للکافرین مگر یاد رکھیا جے جڑے قرآن دے منن والے جڑے سونے نبی دے غلام بن دے انہاں سارے نے آکھیا سا نہیں مننا یہ گل ہو ہی نہیں سکتی عقل نہیں مانتی شعور نہیں ہوندا وہ چلدے نا ابو جہل ٹردے تاجدار صداقت کی بارگاہ پہنچے حضرت سیدنا صدیق والذی جاء بالصدق وصدق به جا کے کہنا ابو جہل کہنا ابو بکر وہ کوئی گل سنی آپ نے فرمایا کی ہویا اج بھی ہوتا ہے نا ہر پنڈ وچ ایک دی چگل ہوندی جڑی ادھر دی گل ادھر لاندی بے شک انہیں جناب اینو پتہ ہونا چاہیے لگتا ہے یہ کوئی تو ہے توجہ وہ ابو جہل نے ٹردا وہ مکے بڑیاں چگلا سے انہوں ایک چگل ابو جہل بھی سی وہ جا کے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا ابو بکر کو گل دا پتہ لگ گئی آپ نے فرمایا کی ہویا کہتا کمال ہو گئی پورے مکے چ رولا پیا تو ہم پتہ ہی کوئی فرمایا گل تے کرو یار کی کہتا اچھا پہلے مجھے دسو اگر کوئی بندہ آکھے کہ میں راتی مکیوں نکلیاں تے بیت المقدس چلا گیا کہ اتھوں نکلیاں تے اسمانہ تو ہو کے آ گیا تے گل مان لو گے آپ نے فرمایا گل تے منن والی کوئی نہیں تھوڑا جہا پیٹا ہو گیا ہن کام صحیح یہ ابو بکر اکرم معاذ چھڑ دیتا تے پھر تے یہی سب تو پکا بندہ ہے تو انہیں آکھیا وہ ابو بکر ذرا غور کر سوچ میں پھر کہنا اگر کوئی آکھے کوئی تو نہ چاہیے آکھے کوئی آکھے مننے گا آپ نے فرمایا میں تے نہیں منتا گل مننا بھی ہے ہی نہیں انہیں آکھیا ابو بکر دھیان نال غور کر سوچ اگر کوئی آکھے مننے گا آپ نے فرمایا میں آکھیا میں گل منن والی نہیں میں نہیں مندا جدوں نے آپ نے فرمایا نا میں نہیں مندا کہنے لگا ابو بکر پھر جدا کلمہ پڑھی ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں نیاواں آپ کے چہرے تے جلال فرماندے لئی نا تو جانے سے کوئی آکھے اوے میرا نبی کوئی تے نہیں کہ گل میرے نبی نہیں ہے تو میں تصدیق کرنا سونا جا بھی سکدا تے سونا ہے فرمایا تو کوئی جتوتیاں سے کوئی آکھے اور کوئی بھی دعویٰ کرے میں ابو بکر کبھی منن واسطے تیار نہیں مگر جے گل یامینہ دے لاؤ دی ہوئے جے گل جڑا میرے نبی لجپال دی ہوئے جے گل جڑا سید الانبیاء دی ہوئے جے گل صحابہ دی ہوگا نبیوں دے امام دی ہوئے پھر میں تو ابو بکر گواہی دینا میرا نبی جا بھی سکتا ہے میرا نبی آ بھی سکتا ہے ساڈا تے یقین ہے میرا نبی ہوئے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ آقا ہمارے اچھی اچھی میرے نالا کھوئے آقا ہمارے حالے بھی کئی بندے میرا بیٹا تسی بھی بولو بچے بھی سارے مل کے میرے نالا کو محمد ہمارے آقا ہمارے بڑی شان والے سنے جوڑے عرشاں تے
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير یا آقا ہمارے آقا ہمارے یہ سارا شعر یاد کرو نہیں تے پوچھی اکھیں بڑی ہوئی شان والے ذرا ایک دن بری میرے نعرہ کو تاکہ یاد بھی ہو جائے انہیں ہاتھ چوکے آنکھو بڑی شان والے ہاتھ چوکے آنکھو خزاتوں نے بڑی شان کوئی آقا ہمارے دائیں بائیں جنہیں اتنا ہاتھ چوکے آنکھو آقا ہمارے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے وہ آقا ہمارے سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ سب رسولوں سے اعلیٰ ان کے کونین میں انبیاء تاجدار ان کے کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی آقا ہمارے بالے سنے جوڑے عرشاتے تر جانے والے آقا ہمارے عزیزان گرامی عرض کرنا پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں کیویں نکار کرا میرا نبی دی شان ہے اللہ دی قدرت ہے میں بالکل مننا سونا جا بھی سکتا ہے سونا یا بھی سکتا ہے سونا جا بھی سکتا ہے تو سونا یاد رکھیا جے کئی ساڑھے بیلی ایج نے وہ کہتے ہیں شاہ جی اصل واقعہ کے خواب ہے کو جانے جی یہ واقعہ تو روح ہے میں بالکل ادھا انکار نہیں کرتا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باری معراج نہیں ہویا بار بار ہویا کدی میرے نبی کی روح مبارک کو معراج ہویا کدی میرے نبی نے خواب اندر زیارتوں کیا نہیں مگر اے جنہا قرآن ذکر کرتے ہیں نا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ اس کا تعلق خواب روح سے نہیں میرا نبی اپنے جسم اطہر کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر وہ اور واقعات میں روح اور خواب تھے اور یاد رکھنا یہ دیاں عقلی دلیلہ میں بڑیاں ہیں سائنسی دلیلہ میں بڑیاں ہیں دینی شرعی دلائل بھی سارے دل مگنی ہیں مگر ایک صرف میں گال بار لینا عرض کرتے ہیں اگر وہ نا کافر وہ گل کرے تو صرف جواب بھی دے دیکھو نا اگر ایک پاس ہے اجڑی لائٹ ہے یہ کنے جلدی پتہ ہے سپیڈ کنی 2,86,000 کلومیٹر ایک سیکنڈ کنی ہے 2,86,000 کلومیٹر ایک سیکنڈ کے اندر انہا جڑی ہے نا لائٹ سفر کرتی ہے تے اے جڑی لائٹ نا سورج تو نکلتا ہے نا تے جویں تلو ہوندا ہے وہ دی جڑی کرن ہے نا وہ 2,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ دے سامنے کتھوں توڑدی تے زمین تے آندی تے اے سورج نور نہیں اے نار جب نار کی سپیڈ یہ ہو تو جو قد جاؤکم من اللہ نور ہو ایک کرن دی رفتار اندی ہے تے جڑا آپ ہی نور ہو تو پھر لجان والا بھی رب اللہ نور سماوات یہ بلیک ہول ایک گلیکسی سے وقت نہیں ویسے مول بھی ساتھ ہے ورنہ سائنٹیفکلی جس پروف تو عرض کرنا پیا میں وہ تک نہیں جانتا مگر انہوں نے جواب دینا پڑا سوچ یہودی ہو نسائی ہو بڑیاں دلیلہ مگر میں نے حیران کی انہوں لوگوں تے جڑے کلمہ پڑھ کے انکار کر دیکھو نا دشمنہ کے منکر بننے گی لیکن کلمہ نبی دا پڑھئے پھر انکار کیوں وجہ انکار کی جو رب ہے میں لے جا سکتا ہے رب کی قدرت
سونا جی چاہے رب قادر مطلق یہ دعویٰ رب نے فرمایا نا سبحان اللہ اسرا میں پاک اجنا لے گئے کیونکہ یہ دعویٰ تو رب کا ہے نا میں اللہ ہوں پاک ہوں جس نے اپنے نبی کو سیر کرے ان کیویں گیا رب نے پوچھو نا سونا کیویں لے گیا توحید کو مان کے میرے نبی کے سفر کا انکار کرے تو سمجھ سے بالا ہے حیرانگی تو نہ لوگاں تے بھی جڑے تعویلاں کرتے ہیں وہ اندر جی اگر ویکھو اگر اسی دسیے عقل چ نہیں ہوندا تے عقل چ تے کئی گلاں نہیں ہوندیاں عقل تے محدود ہے نا عقل تے کئی کر دیکھو نا آسمان تو نہیں واسطہ تے عقل مان لے کہ جی آپ بھی بخارات بن کے اٹھدا تے نقطے جا کے اوتھے جمدا ہے تے برف بندی تے میہ پیندا ہے یہ گل سمجھ اوندی ہے زمین جو چشمے کیویں پھٹتے نے سائنسی گل سمجھ ہوندی ہے مگر یہ سمجھاؤ نا کہ آسمان تو ڈگے سمجھ ہوندی ہے زمین تو پھٹے سمجھ ہوندی ہے آنکھ تو ڈگے پانی سمجھ ہوندی ہے کدی یہ بھی ہویا ہے بندہ انج ہاتھ کرے تو پنجاں انگلاں تو پانچ چشمے جاری ہو جاندے یہ عقل تے فہم ادراک نہیں ہوندا یہ اللہ دے نبی دے معجزے لہذا ایتھے عقلاں دیاں گلاں نہیں کچھ گلاں ہونے جڑیاں بغیر عقل تو منی دیاں یؤمنون بالغیب ایمان ہے ہی یقین کا نام اوتے دلیل عقل نہیں اور گلاں تو بڑیاں دلیلاں مگر خدا کی توحید تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے اگر دلائل موجود ہیں مگر ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اس پہ ہمیں کسی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اس پہ ہمیں کسی بحث کی ضرورت نہیں میرا نبی اللہ کا آخری نبی ہے اس پہ ہمیں ضرورت ہے ان چیزاں کے نہ بحث کر ہے اور بڑیاں تھاما پیسہ کرنا ہے ہاں کافی ہو تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں کلمہ پڑھ کے نبی دا پھر نبی دیا شانہ دا انکار کرے اس کا سمجھ تو بار ہے عقل دیتی رہی تجھ کو دھوکہ صدا عشق ہے جس نے منظر پہ پہنچا دیا حضور والد کریم تاجر آفسبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے والد کریم سے شبیر حسین شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے لے سن بی بی ایک بڑا کلمہ پڑھ کے آن دیئے قبول کیتا تے نسلی ہوئے وفادار ہوئے مالک کا در نہیں چھٹ دی تو ہمیں دوجہ پاسے جیڑا بھی آنے چل چل ہے میں مالک بنی ہیں اپنے مالک جیسا کسی کو سمجھتی نہیں اپنے مالک کے سوا کسی سے تحائف لیتی نہیں جب بھی تعریف کرتی ہے نسلی ہو تو اپنے مالک کی تعریف کرتی ہے ارے تمہارا عقیدہ تو اس عورت سے بھی کمزور ہے ارے جو کلمہ نبی کا پڑھے اور نبی کی عظمتوں کا انکار کرے بالکل نہیں سانو عقل مننے نہ مننے اساں رب نو بھی مننے ہیں تے نبی نو بھی مننے اسی تے اللہ رسول دے منن والے ہیں ساڈا تے عقیدہ ہے وے جڑے نبی دی کلمہ پڑھ کے انکار کردے نے محبوباں اتے نکتا چینی محبوباں اتے نکتا چینی وہ جیڑا کرن تو باز نہیں ہوتا وہ اصل منافق جانی اس نو وہ جھوٹے پیار جتوں ہوتا کہ این دسیا کسے عشق دے مفیدی وہ مڑ مڑے فرما ہوتا وہ آزم جتھے دل لگ جاوے وہ آزم جتھے وہ دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں جتھے پیار ہوئے جتھے عقیدت ہوئے جتھے عشق ہوئے اتھے بے عیب ہوئے بھی تامی نظر نہیں آؤندا میرا نبی لجپال ہوئے خلی کتاب برام من کل عابن جنہیں بیچ رب نے عیب رکھے ہی کوئی نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خال سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں ہوئے صد منا جانی اس نو وہ جھوٹے پیار جتوں ہوتا وہ دسیا کسے عشق دے مفیدی
قیل لہم آمنوا کما آمن الناس، ایتے نبی نے صحابہ دا کیتا ہے، ابو بکر دا کیتا، عمر فاروق دا کیتا، عثمان غنی دا کیتا، مولا علی حیدر کرار دا کیتا، اے مولا حسن مولا حسین دا کیتا، اے طلحہ زبیر بلال و سلمان دا کیتا، اے عقیدہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل والا، اے عقیدہ حضرت داتا علی حجویری والا، اے عقیدہ خواجہ اجمیری والا، مہر علی والا، جماعت علی والا، اے عقیدہ تاجدار گجرا والا، اے عقیدہ حضرت مجدد فیضانی والا، اے عقیدہ بہاؤالدین زکریا ملتانی والا، اے عقیدہ تاجدار بریلی والا، اے عقیدہ شیخ القرآن عبدالغفور ہزاروی والا، اے عقیدہ حاجی ابو داؤد محمد صادق والا، اے عقیدہ جڑا شیر ربانی والا، اے عقیدہ تاجدار حافظ آباد والا، اے دسیا کسے عشق دے نفیدی مڑ مڑیے فرمان ہوتا اے آزم جتھے دل لگ جاؤ گے اٹھے عیب نظر نہیں، وہ آنکھوں میرے نالو آزم جتھے دل لگ جاؤ گے اٹھے عیب نظر نہیں، اٹھے عیب نظر نہیں، نظر نہیں آؤں اٹھے عیب نظر نہیں۔ تو سامعین زیبتکار، ہم نے نبی کو مانا، نبی کے ہر شان اور معجزے کو مانتے ہیں، بے شک سبحان اللہ عقل مننے نہ مننے، شعور چاہے نہ آوے، حالے شعور نو ہی ضرورت ہے، تیرا علم تیری سائنس ابھی نامکمل ہے، تجھے کیا پتا میرے رب کی قدرتوں کا، تجھے چاہے تھے پتہ نہیں چاہنے تھے بھی گیا کہ نہیں گیا، مگر مان لینے اللہ نے تصویر کائنات انسان واسطے کیتی ہوئی ہے، میں مان لینا ابھی تمہیں کیا پتا زحل مشتری نیپچون میں کیا ہے، تو میرا نبی تو میرا رب تو ہے ابھی بلیک ہول تو کیا تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، قیاس ہی نہیں تیرے، ابھی تو سائنس نہ مکمل، اس کو کیا پتا کائنات، اس کائنات سے لاکھوں کروڑوں بڑی کائناتیں ہیں، بلیک ہول سے آگے تم تو بھی نہیں پتا، تو رب دی ربوبیت کو چیلنج پہ کرنا۔ سامعین زیوکار یاد رکھنا، میرے نبی وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، جب حق آیا میرا نبی آیا قرآن لے کے آیا، نور والا آیا ہے نور لے کے، نبی آیا انہاں کیسا نہیں مننا، مگر میرے نبی دے غلامہ نہیں منیا، ابو بکر صدیق نے دلیل نہیں منی، دلیل نہیں جڑا منگی، انہاں کیا سونے اعلان کیتا ہے، جے گل نبی دی پھر سچی ہے، جڑا صدیقی ہوئے نا نبی دی عظمت دلیلہ نہیں منگتا، نبی دی عظمت نبی دی شان ہوئے تزیم مننے آ، تو میں کہا ہوں اپنے نو مکانا وقت بڑا تھوڑا ہے، سوا 10 ہو گئے میرا ہوں کے آن پہ آئے، پتہ ہی لگا سوا گھنٹہ لگ بھی، تو صاحب بس میں گالوں 2-4-5 منٹ کنکلوڈ کرنا، واقعہ میں اس آیہ کریمہ دے جو الفاظ سبحان دا مطلب کہ یہ سب سبحان دا مطلب تیرنا فیزیکل ایکشن ہوگئے تو تاں سبحان ہوتا ہے، لیکن وقت نہیں زندگی رہی تو پھر کدی لفظ سبحان تے کہ اسرا پہ اپنے ایک ایک لفظ پوری تقریر ہے، ان سے میں واقعہ ایک دو تھوڑا جا سنا کے پھر میں اجازت چاہوں۔ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں رب نے سیر کرائی ہے، ابو بکر صدیق منن والے، نبی دے غلامہ نے منیا، کافرہ نے انکار کیتا، لیس فی جہنم مسون للکافرین، پھر کیوں یا جدو رات میں راج والی ہو گئی، میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا آمینہ دے لال، آپ آرام فرمان دینے پہ جبریل امین میرے نبی دیاں قدمہ میں جا گئے، کملی والا آرام فرمان دائے پیا، رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل میرے نبی نو جگائی نہ، سونے یار نو جگائی نا، ایتھے تے ابو بکر نے اڈی تے ڈنگ کھا لیا، یار نو جگایا نہیں، ایتھے علی نے نماز چھڑ دیتی مگر حبیب نو جگایا نہیں، اے میرے نبی دے بارگاہ دے ادب نے، یا اللہ تیرا پیغام کیویں
دیاں تلیاں تے لا دے میرے نبی دے قدم چوم میرے نبی دے قدم چوم یا اللہ چومی نے فرمایا چومی جا اونا چر کھونڈ ہٹائی نا جنہ چر میرا حبیب اکھ نہ کھولے حضرت جبریل امین قدم چوم دینے پہ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو نبی جی کی تلیوں میں دیکھا مزہ جو نبی جی کی تلیوں میں دیکھا جبریل قدم چوم دینے پہ اپنے نبی دے آقا دو عالم مدینے دے تاجدار آمینہ دے لال نے جنہوں اپنی اکھاں مبارکہ کھولیاں حضرت دیکھیا جبریل قدم چوم دینے پہ میری نبی نے فرمایا جبریل عرض کی تھی یہ کملی والے حکم فرمایا جبریل آج تیرا انداز بڑا انوکھا ہے آج تیرا جگان دا انداز بڑا انوکھا ہے عرض کی تھی سونے آج انداز ہی انوکھا نہیں آج رات بھی نرالی ہے آج پیغام بھی نرالا لے کے آیا آج رات بھی نرالی ہے آج پیغام بھی نرالا ہے کملی والے نے فرمایا جبریل دسو اللہ دا کی پیغام لے کے آئے ہو عرض کی تھی سونے آسمان سج گیا ہے جنت دا راستہ ہو گئی ہے پورو غلمان نے پوشاکاں بدل لیاں نے اللہ نے جہنم نو ٹھڈیاں کر دیتا ہے کملی والے ساری کائنات تیرا انتظار کر دیئے سونے آ جا ماہی آ جا مدنی آ جا لجپالا آ جا کملی والے آ جا میرے رب دا پیغام اللہ نے اللہ دا پیغام جبریل دے دینے پہ سونیا کملی والیا ساری کائنات انتظار کر دیئے بھئی سونیا تیار ہو میرے نبی نے تیاری فرمائی ہے جبریل خادم بن کے نبی دی تیاری کروا دینے پہ میرے نبی نے وضو فرمایا جبریل نہ لائن لے کے کھڑے نے جبریل امین نہ لائن لے کے کھڑے نے میرے نبی نے جتیاں مبارکہ جڑیاں تو آپ نے پہنیاں ساری بار ان 70,000 فرشتہ ان قطار بن کے کھڑا ہے ایک دوجے نو پوچھ دینے وہ تو اللہ دا حبیب ویکھے آئے ایک کہتا ہے نہیں میں تے پہلی بری زمین تے آیا میں تے پہلی بری آیا مگر سنے آئے سونا بڑی سونا ہے میں تے سنے آئے سونا بڑی سونا ہے دوجے فرشتے نو پوچھتا ہے تو اللہ دے حبیب دی زیارت کیتی ہے کہتا ہے نہیں میرے بھی بختی آج بھی چمکن لگے نے میں بھی پہلی بری آیا میں بھی پہلی بری زمین تے آیا ماں اج سونا تیار ہوتا ہے پیا اج ایسا اللہ دے حبیب نو لے کے جانے پورے پروٹوکول نال پوری عزت و شان نال 70,000 فرشتہ کھڑا ہے نبی دے حسن دیاں گلاں ہوندیاں نے پئیاں سنے سونا بڑا ہی سونے ادھر میرا نبی تیار ہوندے نے پہ ادھر میرے نبی تیار ہوندے نے پہ میرے لجپال نبی جویں تیار ہو کے باہر آئے نے فرشتیاں دی پہلی نگاہ پہ گئی فرشتے حیران ہو گئے فرشتے حیران ہو گئے اور یاد رکھیا جڑا لفظ ہے نا سبحان اللہ ایک کلمہ تعجب یہ کلمہ تعجب جدو بندہ حیران ہو جائے نا جدو شدید حیرانی ہو گئے نا وہ بندہ اندر سبحان اللہ انہوں علماء میں کلمہ تعجب وہ دی وجہ تسی کسی دے مثال دینے حسن دی لوگ یک چند ورگس ہونے مثال دے یہ دی چمک یار سورت مو چمک ہے یار دودھ مو چکتا ہے یار شاید مو ملتا ہے تے جیدے مثال ہی نہ لبے جیدے مثال ہی نہ لبے ان بندہ کے شاید مو ملتا ہے جیدہ شاید تو ملتا ہے وہ دی مثال کی دو یار کی تینو دسا سبحان اللہ
یارو ایڈا ہی سونا ہی نا سبحان اللہ، ایڈا میٹھا ہی سبحان اللہ، کیونکہ الفاظ ہے ہی نہیں، نہ خیال پہنچ سکتا ہے. مثال دے جتنے خیال پہنچے تے جدو خیال بھی تھک جائے الفاظ بھی مک جان پھر کی آخی جائے سبحان اللہ. اللہ نے بھی فرمایا سبحان اللہ سی اسرا بعبدہ، انج دی سیر کراؤں گے نا ساری دنیا کے بھی سبحان اللہ، حیران ہو جائے گی دنیا، انج بھی ہو سکتا ہے. ایک کلمہ تجربی ہے میرے نبی لجپال تیار ہو کے بدعا چہرہ بلے ظلفہ مازا گل بسر دا کاجل آمین دے کنڈل لم نشرہ دا سینہ ید اللہ والے ہاتھ میرا نبی تیار ہو کے جدوں باہر نکلے فرشتیاں دی پہلی نظر پہ گئی، حیران ہو گیا کی مثال دئیے. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب کیویں بیان کریے میں تیری آکھاں گا. فرشتیاں بھی حیران ہو کیا کیا سبحان اللہ، یا اللہ چھونا بڑا ہی سونا ہے، یا اللہ تیرا حبیب بڑا ہی سونا ہے، کیویں دا سونا کتنا کو سونا. اسی بھی آنے سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی دنیا تے مثال ہے ہی نہیں، دنیا تے کوئی مثال نہیں. آنکھوں سبحان اللہ میرے نبی دا حسن، اور لا کے آنکھوں میرے نبی دا حسن. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا نبی تیار ہو کے نکلیا بلکہ ترجمہ تاجدار گولڑا حضرت پیر مہری علی رحمت اللہ تعالی انہاں دی زبان وچ کرنے پہ سبحان اللہ اتنا سونا ہے سبحان اللہ. تاجدار گولڑا بولے انہاں کہ کی پوچھنا پیا موکھے چند بدر شاشا نیے موکھے چند بدر نہیں بابا دے بلانے بڑا سوکھا ہے، کوئی بندہ چپ کر کے نہ بوے. نبی دا ذکر گناہاں دا بھی کفارہ ہے. اچھی میرے نالا کو موکھے چند بدر. میں کل مکان لگ رہے سے شہر دے مگر اچھی میرے نالا کو موکھے بیلی تسی بھی بیٹھے ہوئے ہو تسی بھی آکھو موکھے چند بدر. اور طالب علمان آکھو چادر ہٹا پتر میرے حال بیٹھ انج دھیان کر میرے حال پڑھ میرے نال ہوئے موکھے چند بدر. اگر میرے کہن تے پڑھو گے تے شاید وہ مزہ نہ آوے. صرف کیفیت اپنی تے تاری کر لے. اسی اس نبی دا حسن بیان کرنے آپ ہے جنہوں نے کھنوار تے یوسف بھی انتظار کرتے ہیں. اور میرے نبی دا حسن شرماوے بجلی دردی لشک نہ مارے جے او متھے چوڑی پاوے جے او رکھے ہاتھ نال پھلا دے ہاتھ نال پھلا رل جاوے جے او کھولے بل زلفاں دے اتے راہی راہ بھول جاوے اتے راہی راہ بھول جاوے توبہ
گیا خیال بھی تھک گیا یہ کیویں بیان کراں پھر میں یہی آکھاں گا اے جڑا آن والا ایڈا سونا ہے اے جڑا بنان والا کڈا سونا ہے جڑا آن والا ایڈا سونا ہے اودے بنان والا کڈا سونا ہوے گا پھر تاکہ کوئی روی اندر پہ میں بھی پھر یا نہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما کت میرے علی کت تیری ثنا کت میرے علی کت میرے علی 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 کت میرے علی کت لفظ سبحان کا مفہوم اور مطالب ایک علیحدہ سے اتنا وقت چاہیے لیکن 10:30 1.5 گھنٹہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں نے آپ کو عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے کچھ عرض کیا اور ایک دو پیغام بھی دیے میں اسی دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ پاک آنے والے سننے والے سنانے والے سب کی جان مال عزت آب و اولاد ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ ہم نبی کی غلامی میں زندہ رہیں کسی پہ موت عطا فرمائے اللہ اس محفل پاک کے صدقے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے محمد عمیر صاحب ان کے مومنین اور جتنے ہیں سادات کرام فرما ہے